آج ہم نے بیٹا کیا پڑھا ہے؟ آج ہم نے پڑھا ہے کہ جو آپ ایک تو خرچ کے بارے میں پڑھا، دوسرا ہم نے اس کے بارے میں پڑھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مطلب ہمیں ہر وہ طریقہ بتایا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جتنی احادیث ہیں، ہم دعائیں سیکھتے ہیں، کیا ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں. ٹھیک، تو من قبلی کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا ہمارے طریقے انبیاء علیہ السلام جیسے ہیں؟ ہم زندگی میں وہ کرتے ہیں نا جو ہمارا ایمان اور گمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس چیز سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بہت نفع ہوگا، یہ انسان کی نیچر ہے نا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈرایا بھی ہے، اور جنت کا تحفہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی موٹیویشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا. اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا کہ اگر ہم دنیا کا بھی نفع چاہتے ہیں، اس میں اللہ نے منع تو نہیں کیا ہمیں. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں، اللہ نے تو ہمیں خود ایک دعا سکھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلی دعا سورۃ الفاتحہ ہے، اور قرآن کی دوسری دعا کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا خود سکھائی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں عطا کر، آتنا فی الدنیا دنیا میں سے. ٹھیک ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں سے حسنہ عطا فرما دے، بہت خوبصورت دنیا عطا فرما دے ہمیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، اور ہمیں آخرت بھی حسنہ عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب آخرت کے عذاب سے بچا، آگ کے عذاب سے بچا دے. نار آگ کو کہتے ہیں. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع نہیں کیا کہ آپ دنیا نہیں کماؤ، لیکن طریقہ کون سا ہونا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ہونا چاہیے. ہمیں پکا یقین ہونا چاہیے کہ جب ہم اس طریقے پہ چلیں گے تو ہم ضرور جو ہے سکسیزفل ہوں گے. یہ ہوتا ہے ایمان. ہمیں لگتا ہے ماسٹر ڈگری لیں گے تو ہی سکسیزفل ہوں گے. پھر ملک ریاض کے پاس اتنا پیسہ تو نہیں ہو سکتا تھا نا، وہ تو انگوٹھا چا بنتا. صحیح. تو بیٹا وہ حضرت علی کا قول ہے نا کہ اللہ سے عقل نہیں مانگو، اللہ سے قسمت مانگو، کیونکہ میں نے عقل والوں کو قسمت والوں کے نیچے کام کرتے دیکھا. تو اب ہم نے آج کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا ہم نے خرچ کہاں کرنا ہے، ہم نے اپنے ایمان کا لیول یؤمنون اس کے اوپر تھوڑا سا ہم نے ورک کرنا ہے، اور اپنے آپ کو جج کرنا ہے. ہم خود اپنے بہتر جج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کو بتانا آسان ہوتا ہے، اپنے آپ کو بتانا مشکل ہوتا ہے، سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھا. ٹھیک ہے، ہم سب انبیاء علیہ السلام پہ ایمان لاتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر ہم وہ، یو کا مطلب وہ، واو کاف نون یقین سے، اور واو کاف نون تو اس کا جو ہے یقین، اور واو نون جمع کے لیے. ٹھیک ہے، اور وہ سب یقین رکھتے ہیں کس کے اوپر؟ آخرت پر. جب تک جواب دہی کا تصور نہیں ہوگا، جب تک سزا اور جزا کا تصور نہیں ہوگا، ہم نیک نہیں ہو سکتے. یہ جو موت کا تصور ہے نا، یہ ہمیں نیک بناتا ہے کہ مجھے مرنا ہے اور اپنے اللہ کے پاس واپس جانا ہے. یہ ہے آخرت کا تصور. اسی تصور کی وجہ سے انسان جو ہے اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے. ایسی سیلف کریٹڈ موریلٹی از ناٹ دا موریلٹی. وہ نیکی نہیں ہے جو اللہ کے ہاں نیکی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آخرت کا تصور کیا ہے؟ مرنے کے بعد جی اٹھنے کا تصور. سوچیں اب اگر ابھی جان نکل جاتی ہے، میرے پاس کیا ہے کرنے کو؟ کچھ بھی نہیں. اللہ کے پاس جواب دینے کو ایک انٹرویو ہونا ہے. ہم اتنی بڑی پرسنالٹی کے پاس جائیں گے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ انٹرویو جب ہم جس کس آفس میں جاتے ہیں، جیسی جاب ہوتی ہے ویسی تیاری کر کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ تو آخرت میں جب ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے ایگزامس کا ایک ٹائم ہے، 2-3 مہینے بعد آپ کے ایگزام شاید، مطلب جو آپ کی ڈیٹ شیٹ بھی آتی ہے. موت کا وقت مقرر نہیں ہے، آنے کا وقت ہے، جانے کا کوئی وقت نہیں ہے. پھر ہم کیا کریں گے؟ ہے تیاری؟ کیا ہم نے جو ہے اپنے آپ کو اتنا تیار کر لیا ہے؟ اور جو مومنین ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کو تو اپنے رب سے ملاقات کی جلدی ہوتی ہے. ٹھیک ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو امت ہے اس کے اندر قیامت سے پہلے وہن ڈال دیا جائے گا. وہن پتہ کیا ہے؟ دنیا سے محبت اور موت کا خوف ڈال دیا جائے گا. ہم اپنی لمبی عمروں کی دعائیں کریں گے, ٹھیک ہے, دنیا میں گم ہو جائیں گے, یہ وہن ہے. اور ان کا سب جو غم ہوگا وہ ان کا دنیا ہی ہوگا. آخرت مطلب ہمیں لگتا ہے یہ ساتھ جو مرا ہے شاید اسی نے مرنا تھا. ہمیں لگتا ہے ہم سارے جنت میں چلے جائیں گے. اللہ کرے ہم سارے جائیں اور اللہ کرے کہ ہم اکٹھے ہی جائیں. لیکن وداؤٹ نیکی, اور وہ والی نیکی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی اور جو ہمیں قرآن سے جو پیپر پیٹرن ہے نا وہ یہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پیپر پیٹرن بھی اوپن ہے, ٹھیک ہے. اللہ نے کوشچنز بھی اوپن کر دی کہ یہ 5 سوال ہیں, یہ تم نے جواب دینا ہے. آپ مجھے بتائیں کون سا دنیاوی ایگزام ہے جس کا پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے؟ ہمارا تو پیپر بھی آؤٹ ہے, ٹھیک ہے. اللہ نے پہلے پیپر آؤٹ کر دیا, لیکن اللہ نے موت کا وعدہ نہیں کیا. اللہ نے کہا کبھی بھی آ جاؤ گے بھائی, وقت مقرر نہیں ہے موت کا, واپسی کبھی بھی کسی بھی ٹائم, ٹھیک. اور مومنین کیسے ہوتے ہیں؟ ان کو تو اپنے رب سے ملاقات کی بہت جلدی ہوتی ہے. ان کو تو جلدی ہے کہ یا اللہ یہ سب میں نے تیرے لیے کیا ہے, میں نے تجھ سے ملنا ہے, مجھے تجھ سے, کیونکہ وہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ تو اللہ کی محبت میں سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے. وہ اس وقت اس کے دماغ سے جنت دوزخ نکل جاتی ہے. وہ سٹارٹنگ میں جب ہم قرآن اور نماز کی طرف آتے ہیں ہم جنت دوزخ کے کانسیپٹ سے ہی آتے ہیں, لیکن بعد میں چلتے چلتے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں, جب اللہ کی ہستی کے بارے میں پڑھتے ہیں, دیکھیں ہمیں کسی ذات سے اس وقت تک محبت نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. جب میں مجھ سے جانے بغیر آپ مجھ سے انسپائر ہو سکتے ہو؟ کبھی بھی نہیں ہوں گے, ٹھیک. جب آپ مجھ سے بات کرو گے, میں آپ سے بات کروں گی, آپ کو پھر میرا پتہ چلے گا نا. قرآن جب ہم کھولتے ہیں اللہ ہم سے بات کرتے ہیں, پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا اللہ ایسا ہے, میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا. اتنی خوبصورت زبان اللہ نے استعمال کر دی, اتنا کچھ مجھے بتا دیا. یہ تو دنیا کی کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا جو قرآن میں لکھا ہوا. پھر بندے کو اللہ پہ محبت ہوتی ہے, اللہ پہ اتنا پیار آتا ہے کہ بندہ پھر کہتا ہے یا اللہ سب تیرے لیے. پھر اللہ بندے کو بے نیاز کرتا ہے. تو پہلا درجہ مسلم, دوسرا درجہ مومن, مومن کے بعد مخلص. جب اللہ آزمائش دیتا بندے کو, ٹھیک ہے, اللہ اس کو خالص کرنے کے لیے, اللہ کوئی ہمارے ساتھ اللہ کو کوئی دشمنی نہیں ہے, لیکن اللہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں کیسے گزارے. کیونکہ جب تک ہم دیکھیں میٹرک پاس نہیں کرتے تو ایف اے میں بھی تو نہیں جاتے نا, ایف اے پاس نہیں کرتے تو بی اے میں بھی نہیں جاتے. اللہ کا بھی کچھ ٹیسٹنگ سسٹم ہے نا. اگر اللہ ہمیں چھوٹے شیر سے نہیں ڈرائے گا نا, اس سے ہمیں شکست نہیں ہوگی, تو آگے بڑا شیر ہمیں مار دے گا. آگے بڑے بڑے شیر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پیور کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ ہمیں نیکسٹ ٹیسٹ کے لیے, اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کو فیس کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی آزمائشیں دیتا ہے, تاکہ یہ میرا بندہ آگے جا کے ایک کامیاب انسان بنے. کیوں ڈگری پروگرامز ہوتے ہیں؟ تاکہ انسان کو ایک کامیاب انسان بنایا جائے. کیوں پروفیشنل ایگزامز ہوتے ہیں؟ تاکہ انسان کو کامیابی دی جائے. اللہ بھی چاہتا بندہ کامیاب ہو جائے. اب یہ 6 کیٹیگریز ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم, اولئک وہی لوگ, اعلیٰ پر ہدا ہدایت, یہی لوگ ہیں جن کے اندر یہ 6 کوالٹیز ہیں. صرف یہ لوگ ہدایت پہ ہیں. من ربہم, اپنے رب کی طرف سے, ابھی بھی اپنے رب کی طرف سے. میرا کوئی کمال نہیں, یہ میرے رب کا کمال ہے. آج اس نے مجھے توفیق دے دی کہ میں نے آج قرآن کھول لیا, یہ آیات میرے سامنے ہوں گے. کتنے سارے لوگ ہیں آج بھی وہ اس گروپ میں ہیں, لیکن ان کے سامنے اللہ نے یہ آیات نہیں کھولی. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ نہیں ہے, لیکن اللہ نے کچھ لوگوں کو چنا اس گروپ میں سے, وہ آئے. تو اب ہدایت کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. ٹھیک, ہمارا کام ہے بتانا, ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوگی. ٹھیک ہے, واولئک هم المفلحون, یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پا گئے. مفلحون, یہ ہیں وہ لوگ جو فلاح پا گئے. صحیح, بیٹا یہ آج آپ کا سبق, یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت کے راستے پہ ہیں. اور متقین, اللہ کے سامنے کون سب سے جو ہے بلند درجے پہ ہو؟ متقین.
اب یہاں پہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 12 سال میں سورۃ البقرہ کو مکمل کیا. سورۃ البقرہ کی ذرا فضیلت سن لیں. اس کے پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. حشر کے دن شفاعت کرے گی. 3 جھنڈ میں آئے گی. پرندوں بادلوں کی شکل میں آئے گی اور صاحبان کی شکل میں آئے گی اور قیامت کے روز اللہ سے سفارش کرے گی. اور اس کو الزہر بین سورۃ البقرہ اور آل عمران کو کہا جاتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران ان کو سیکھو. ہم صرف تلاوت کرتے ہیں اور ترجمہ پڑھتے ہیں, ہم سیکھتے نہیں ہیں. ان کو ہم نے سیکھنا ہے. اور قرآن دیکھیں میری بات سنیں, ہم جو قرآن پڑھتے ہیں, ہم عام جو کتاب پڑھتے ہیں دنیا میں, ہم اس کا پریکٹیکل کرتے ہیں نا, ایگزامس دیتے ہیں, میری پاس ہوتے ہیں نا. تو علم وہ جو عمل میں آ جائے اور عمل وہ جو قبول ہو جائے, اور قبولیت کس ٹائم اس وقت لگتی ہے جب محمد الرسول اللہ ہوتا ہے, طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور عبادت اللہ تعالیٰ کی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ٹھیک, چلیے جناب اگین بتا دوں. اچھا میں اگین بتا دیتی ہوں, کل میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں گی کل. ٹھیک ہے, کل میں آپ کو پہلے سورۃ البقرہ کی بہت اچھی اچھی فضیلت ہے. اور بعض لوگ ڈرتے ہیں نا کہ جادو ہو جاتا ہے یا اس طرح سے, اس سے جو جن کے اوپر جادو ہوا ہوتا ہے اگر وہ اس کی تلاوت سنتے ہیں ریگولرلی تو جادو بھی ٹوٹ جاتا ہے, شیاطین بھاگ جاتے ہیں گھر سے. اور حدیث میں ہے کہ اس کا پڑھنا جو ہے وہ باعث برکت ہے, اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے. تو کوشش کیا کریں. دیکھیں الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے سورۃ البقرہ کھول دی, الحمدللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے, اگین بتا دیتی ہوں عدیلہ, اگین بتا دیتی ہوں. اچھا جی, سورۃ البقرہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 12 سال میں اس کو مکمل کیا. جب تک عمل نہیں کرتے تھے آگے نہیں نکلتے تھے. سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو الزہروین کہتے ہیں. زہرا ہوتا ہے نا, زہروین کہتے ہیں. اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کو سیکھو. سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں حدیث ہے کہ اس کو سیکھو. اس کے پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. حشر کے دن شفاعت کرے گی. نمبر 3 ہے 3 جھنڈ میں آئے گی. پرندوں بادلوں کی شکل میں آئے گی اور صاحبان کی شکل میں آئے گی, اور قیامت کے روز اللہ سے شفاعت کرے گی. چلیے جناب, آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.